الذي نجانا من القوم الظالمين والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مكاظم له ولا مقارن له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم لا ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مقادم له ولا مقارن له ولا مناظر ثم نشهد الله من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وعصين وعصيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأبعدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكبر نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إله المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ قرآن ناصر لہو کفوا احد. ہما انبیاء در سنایت وند مقیمی در انتظار توند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم بھائیو دوستو بزرگو معزز علماء کرام بالخصوص برادر محترم حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب زیدہ وقارکم وزیدہ حیاتکم. اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے جس نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہاں اکٹھا کیا ہے. کہہ دو الحمدللہ. اگر تو ہمارا آنا اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اٹھنے سے پہلے بخشش کا اعلان کر دے گا. سبحان اللہ. پچھلے کو شک ہے، بولتے تو ہے نہیں پچھلے لوگ ہیں. وہ اللہ کی رضا کا ارادہ ہے نا، پھر تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، لوگ دین سیکھنے کی نسبت سے اکٹھے ہوں تو ان کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. میں نے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ میری بات سنیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے کچھ سیکھ کے گھر جائیں گے. ہمارا مزاج ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم اپنا موقف ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے. سبحان اللہ. سارے نہیں بولے آپ؟ سبحان اللہ. ہم یہ اعزاز ہے الحمدللہ، ہمیں اس پر ناز ہے کہ یہ اعزاز ہے کہ ہم قرآن میں جو بات کروں گا وہ دلیل کے ساتھ کروں گا اور کوئی بھی ترجمہ گھر جا کے اٹھائیے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی قرآن کا جو میسج ہم نے سنا تھا وہ ہمارے گھر کے ترجمے میں بھی اسی طرح ہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ نیوٹرل ہو کر
مسلک پرستی کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے، انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے صاحب ایمان سے۔ کس سے؟ جو صاحب ایمان ہے وہ تو بولے نا، کس سے کرتا ہے؟ صاحب ایمان سے۔ اللہ کو ایمان والے بڑے محبوب ہیں، تو جب اتنے محبوب ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے رب کو پکارنے سے پہلے سوچے کہ پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ میری باتیں غور سے سنو، انشاءاللہ تمہیں سمجھ آئے گا۔ بچے بالکل نہ بولیں، آپ بڑے میرے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے رب سے مانگے تو پہلے یہ سوچے کہ پتہ نہیں وہ میری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ یہ وسوسہ مسلمان کے دل میں دماغ میں کس نے ڈالا کہ وہ تیری نہیں سنے گا، وہ تیری نہیں سنے گا؟ یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے کہ اللہ مخصوص بندوں کی سنتا ہے باقیوں کی نہیں سنتا، یہ بات قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات دل سے نکال دو کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، اپنے بت کو سامنے رکھ کر، صنم نام تھا، اس کو پکارا کرتا تھا 60 سال سے، یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کے پکارتا تھا۔ ایک دن نیند کے جھونکے میں یا صنم کی بجائے یا صمد نکلا تو 7 آسمانوں پہ کوہرام مچ گیا، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ او 10 میرے بندیا کی چاہنا ہے، 10 کی چاہنا ہے؟ فرشتے آکھن لگے یا اللہ اے تے صنم نو پکار دیاں نیند دے چٹکے وچ یا صمد نکلے ہے تے 17 آسمانہ تے کوہرام مچ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے پاویں نیند دے چٹکے چ میرا نام لیا سو، جے میں بھی نہ بولدا تے نہ انہوں پوچھدا تے صنم تے صمد وچ فرق کی رہ جائے۔ اے تے گل ذہن چوں کڈ چھڑو کہ اللہ حضرے سندا ہے کہ نہیں سندا۔ یہ کلمہ، یہ غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کلمہ کفریہ ہے کہ تسی دعا کرو حضرے تواڈی سن لے میری تے نہیں سن۔ یہ کفریہ کلمہ۔ علماء سے پوچھنا، صوفیوں سے نہ پوچھنا، علماء سے پوچھنا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا تو یہ کلمہ کفریہ ہے۔ صاحب علم آپ کو بتائے گا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ اور سمجھو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ کہتا ہے میں نہیں سنتا تو پھر سنتا کون؟ میں نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے؟ صوفی دلیل دیتا ہے اور دلیل بھی عجیب و غریب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو
کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے کہ نہیں؟ بندہ کہندا ہے جی پیندی ہے۔ آندا جج نو ملنا ہوئے تے وکیل دی لوڑ پیندی ہے کہ نہیں؟ آہو جی پیندی ہے۔ جو آندا رب پھر او جج اونوں بندہ ڈائریکٹ نہیں مل سکدا، چھت تے ڈائریکٹ نہیں چڑھ سکدا بغیر پوڑیوں، تے رب نو ڈائریکٹ کیویں ملے؟ صوفی دی ماری گئی ہے مت۔ او سمجھو صوفی دی مت ماری گئی ہے۔ صوفی جی چھت تے ہوئی دور، چھت تے ہوئی دور، او جج بھی ہویا دور، لیکن میں اپنے رب نو بلانا چاہنا تے جے رب دور ہے تے پھر تے ٹھیک ہے کسے واسطے دی لوڑ ہوئے گی تے میں اپنا مسئلہ لے جانا قرآن دی عدالت تے قرآن نو پوچھنا قرآن تو دس کہ رب کتھے وے تے اونوں کیویں بلائی دا تے اونوں کیویں اپنے دکھڑے سنانے نے تے او کتھے ملدا ہے؟ اور سمجھ آئی جی؟ پوچھنا چاہیے قرآن بولوں کہ نہیں؟ بولو پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن تو دس۔ صوفی ہریتے کہتے نے بڑا لمبا پینڈا ہے، تو دس قرآن کے اے پینڈا کتنا لمبا ہے؟ اللہ کہتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کیوں ہدی للناس، میں رمضان دے مہینے چے قرآن نازل کر کے رمضان ساریاں مہینیاں دا سردار بنا دیتا ہے تے نازل کیوں کیتا ہے؟ ہدی للناس، لوگاں دی ہدایت واسطے، کہ ساری ہدایت قرآن چ۔ اور سمجھو کہ نہیں؟ آؤ ذرا قرآن دی سیر کریے تے قرآن کو لوں پوچھئے اللہ اپنے پیغمبر نو، امام الانبیاء نو، امام الرسل نو، سید الرسل تے سید الانبیاء نو، اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو میسج دیندے نے پہ تے او میسج کی پہ دیندے نے قرآن کو لوں پوچھنے یا سورہ بقرہ تے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 186، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 186 کہ اللہ کی کہنے نے اپنے پیغمبر نو ذرا سنیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کھبے پاسے والے یا ناراض نے تے یا انہاں نوں تساں روٹی نہیں پوچھی ہے جے نواز کوئی ہے بھائی میں پوچھے آندے نے ہے کچھ نہیں، تساں بولنا ہے تے میں بولنا ہے، کیونکہ میں مسلسل پروگراماں تو پہ آنا تے میرا تے گلا اونج بھی تھکیا تھکیا ہے تے کچھ تسی لیا کے جوں بٹھا چھڑتے ہو، جوں بٹھا چھڑتے ہو، جدو عوام بھی تھک جائے تے مولی صاحب بھی تھک جانتے پھر آمنے سامنے۔ اس واسطے جاگو تے بولو انشاءاللہ قرآن اے دے تو وڈا تے سونا تے سچا کلام ہی کوئی نہیں تے اللہ اپنے محبوب نو پہ میسج دیندہ ہے تو آڈے واسطے سن لو۔ اور میسج کی ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سبحان اللہ۔ اور بولو تو صحیح، سارے بولو میں آگے بھی پڑھا۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سبحان اللہ۔ او میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ 14 طبقہ دا لاٹ پیغمبر، مقام محمود دا دلہ پیغمبر، اور میرا پاک پیغمبر اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
بڑے دکھ ویکھے نے میرے بندیاں نے، بڑے دکھ ویکھے نے، شروع تو لا کے ہون تک کدی لات اگے جھکے، کدی منات اگے جھکے، کدی حبل اگے جھکے، کدی عزا فقیر نہیں اگے جھکے۔ جے قرآن والے پاسے آئے تے کسے نو انگاریاں تے لیٹنا پیا، کسے نو کوڑے وجے، کسے نو اپنے جسم دے ٹکرے کرانے پائے گئے تے کسے دیاں اکھی کڈ کے او دی تلی تے رکھ دتیاں گئیں۔ میرا پاک پیغمبر، میں اللہ نہیں چاہتا میرے تے میرے بندے دے درمیان کوئی پردہ رہ جائے۔ سن دے پہ میرے تے میرے بندے دے درمیان کوئی واسطہ کوئی پردہ رہ جائے۔ اذا سالک عبادی، تیرے کولوں جے پوچھن میرے بندے اللہ نو کیویں بلائیے، کیویں اپنے رب نال گفتگو کریے، کیویں دکھڑے سنائیے، اپنیاں لوڑاں پین تے اپنے رب نو کیویں بلائیے۔ صوفی تے نہیں ملن دیتا، صوفی نہیں ملن دیتا، کیونکہ او تے حلوے دا پجاری ہے، انہوں حلوہ چاہی دے، پھر او کہندہ ہے میاں ویگ چھت ویگ جج۔ اللہ تو دس، اللہ فرماندے میرا پاک پیغمبر جے میرا بندہ میرے بارے وچ پوچھے کہ اپنے رب نو دکھڑے کیویں سناواں، کیویں اپنے رب نو مناواں، رب نو دکھڑا سنان تو پہلے کیدا بوا کھڑکاواں۔ ایتھے بڑے بڑے مجاور بنے بیٹھے، کوئی آندا میرے ویڑے آؤ اے پاک ویڑا، کوئی کہندا آ کے پہلے میریاں موم بتیاں جلاؤ، کوئی کہندا میریاں اگربتیاں۔ نا میرا پاک پیغمبر، اذا سالک عبادی فإنی قریب، او میرے بندے نو دس کے تیرا رب کہندا ہے میں تیرے قریب ہاں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کتنا قریب، کتنا قریب۔ اللہ فرماندا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او شاہ رگ بھی تیری اتنی قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ دس صوفی پوڑی کتھے لانیاں، او چھت تے ہوئی دور تے پوڑی تو لا، ایتھے پوڑی کتھے پھسانیاں، او کو سمجھ آنا۔ اذا سالک عبادی انی میرے بارے پوچھے میرا بندہ، فإنی قریب، انہوں کہ میں قریب ہاں۔ راتی پکار، دیاڑی پکار، جنگلاں وچ پکار۔ سبحان اللہ۔ ایک گل یاد آ گئی، ایک قصہ سناواں؟ سناؤ جی، بولو۔ ہاں جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا شاگرد زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ۔ طائف دے بازار دے اندر کچھ خرید و فروخت کر کے، کچھ امانتاں بن کے تے سواری پیا لبے۔ ایک بندہ کول گیا تے آکھن لگا لگدا ہے کلا سوار ہے، میری سواری تیار ہے، اتنے پیسیاں وچ میں تینوں پہنچاواں گا مکے۔
ریٹ طے ہو گیا تے لے کے حضرت زید نوں تے اپنے راہ تے چلدیاں راہ بدل چھڑیا حضرت زید آکھن لگے اے کیڑا رائے آکھے شارٹ کٹ جدوں وچوں وچ جنگل دے دہان پہنچے تے اجاڑ بیابان ہور کوئی نہیں شے نظر پہ آندی آکھن لگا او بزرگا ہون ویلا آ گئی میں تا چوراں ڈاکواں ایک سواری پھڑ کے لے آنا اس جگہ اتے آ کے مار کھو لینا تے بندہ قتل کر دینا حضرت زید آکھن لگے یار میں رسول اللہ دا صحابی ہاں مینوں مال نہیں جیڑی شے تینوں چاہی دیے تو لے لے آکھے کوئی نہ میں نہیں جاندا کسے نوں میرا کام ہے میرا پیشہ ہے لہذا جے کوئی آخری عبادت اپنے دین علی کرنی تے کر لے میں نہیں باز آونا اپنے کام کو لوں حضرت زید آکھن لگے اچھا پھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں آکھے پڑھ لے نماز او سامنے کھوپڑیاں ویکھ انہاں بھی اپنے دین دی عبادت کیتی لیکن کوئی کم نہیں آئی تو ہی کر لے حضرت زید کہندے نے میں جس وقت 2 رکعت نیت بنی اللہ دی قسم لوگو نہ سبحانک اللہ زبان اتے آوے نہ الحمدللہ زبان اتے آوے پیچھے تلوار لے کے جو کھڑوتا لیکن رسول اللہ ساڈا تعلق بنا دیتا سی کی دنال توجہ ہے جی اللہ دے پاک پیغمبر ایک سبق دیتا ہے کہ مشکل آوے تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے پردیاں دے پچھوں سونن تے ویکھن تے جانن والا کون ہے اللہ جڑے مندے ہو او بولو تے باقی پاویں ٹر جاؤ اللہ پردیاں دے پچھوں ویکھن تے سونن تے جانن والا کون ہے اللہ اللہ دا نام جذبے نہ لو گے نا تے اللہ تو آنو قبول کر لے گا اللہ ہاتھ چاہ کے آکھو اس طرح اللہ جانن والا کون ہے حضرت زید کہندے نیت بن کے اکو کلمہ میری زبان اتے آیا کیڑا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او رحم کرن والے آج تو رحم نہ کرے تے کرنا نہ کوئی آج تو مدد نہ کرے تے کرنا نہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر تیرا پیغام دیتا سا کہ سالک عبادی انی فإنی قریب آج میں دیکھا کہ کتنا قریب تو سننے میری گل اور رحم کرنا لیا دل چپی کہندے نے کنوں اللہ نو حضرت زید کہندے نے حلے میں نیت بنی ہوئی ہے تے اپنے رب نال گلاں پیا کرنا اتنی دیر آواز آندی ہے او ڈاکوا خبردار تلوار دا وار نہ پیا کری ڈاکو سجے ویندا ہے کدی کھبے ویندا ہے آواز کتھوں آئی اتنی دیر دوسری آواز آندی ہے خبردار اپنے ہاتھ نو نہ پیا چلاویں تیسری بار آواز نہیں آئی کھڑک ہوئے تے سر لے کے پراں جا پیا
میں مڑ کے ویکھیا تے گھوڑے اُتے ایک سوار ہے میں اس سوار نو آکھیا خدا دا نائی تو کون ہے آکھے جنوں پکارے آئی پردیاں دے پچھو سنن تے جانن والا کون ہے میں اس اللہ دا فرشتہ پہلے آسمان دا مینو اللہ پاک کتو پہلا تھلو ستواں مینو اللہ پاک کتو آڈر کیتا ہے دوڑ میرے بندے مینو پکارے آئی تے خبردار قتل ہونا تے دور دی گلے خراش تک بھی نہیں آنی چاہی دی اللہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب میرے بندے نو جا کے کہے جڑا میرے بارے پوچھی میرا پاک پیغمبر چونکہ تساں رسول ہو تے رسولاں دے سردار ہو نبی ہو تے نبیاں دے امام ہو میرا پیغمبر تساں قرآن دے نال صاحب قرآن ہو تے تسی دسو قرآن پڑھ کے لوکانو کہ اگر اپنے رب نو پکارنا ہوئے تے کسے واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ پکارو اپنے پروردگار اور رب ساری کائنات دا جیڑا انہوں پکارے اللہ دی پکار نو خالی نہیں جانتا اگر سمجھ آتی پہ یہ اللہ اس زمن دے وچ ایک واقعہ مینوں اور قرآن چو یاد آ گیا وہ بھی تواڈے بیان کیتا ہے تسی عوام وچ بیان کرو کی بیان کریے میرے ابراہیم نے اپنے بابے کولوں تے اپنی قوم کولوں 3 سوال کیتے کتنے بولو تھکتے نہیں گئے 3 سوال کیتے وہ کیڑے سوال یاد رکھیو ایک بات مشرک جو بتوں کو پوجتا ہے وہ مٹی کی مورتی کو نہیں پوجتا اصل میں وہ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو بلاتا ہے اس وقت کیمرہ نہیں تھا تصویریں نہیں تھیں تو وہ مصوری کرتے تھے اس بزرگ کی تصویر بناتے تھے شکل بناتے تھے آج بھی جو لوگ بدھ مت ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ہیں پڑوس ملک ہندوستان میں بھی ہیں آپ ان کے سامنے مورتی کریں یہ کون کی کس کی مورتی ہے وہ کہیں گے یہ کرشن بھگوان کی ہے یہ کون ہے یہ کالی ماتا ہے یہ فلان دیوتا ہے یہ فلان دیوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان اپنے بزرگ جو گزرے ہوئے ان کی مورتیاں بناتے تھے یہ نہیں ہے کہ وہ لکڑی کی پوجا کرتے تھے یا مٹی کی پوجا کرتے تھے یا پتھر کی نہ وہ گزرے ہوئے بزرگوں کی بناتے تھے مورتی اور عقیدہ یہ تھا کہ ان بزرگوں کی روح اس مورتی میں آتی ہے اپنی میں اور ہماری پکاریں سنتی ہے حضرت ابراہیم نے کیونکہ بابا مورتیاں بناتا تھا لکڑی کی مٹی کی پتھروں کی تراش کر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اور اپنے بابے سے کتنے سوال کیے بولو سارے بولو 3 سوال کیے ذرا سنیے گا وہ 3 سوال کون سے تھے حل یسمعونکم حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون او میرا ابا او میری قوم تمہیں پیدا اللہ نے کیا ایک قطرے سے وجود تمہارا اللہ نے بنایا
تمہیں جوانیاں اللہ نے دی، صحتیں اللہ نے دی، تندرستیاں اللہ نے دی، اولادیں اللہ نے دی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ جہان اللہ کا، تم جن جن کو پکارتے ہو مجھے جواب تو دو، حل یسمعونکم، سوال سننا جی، حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی مورتیوں کو سامنے رکھ کے، جب تم ان کو پکارتے ہو، حل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ اور دینا تو بعد کی بات ہے، پہلے سناؤ گے؟ دینے والے کے لیے شرط ہے کہ پہلے سنے، پھر دیتا ہے کہ نہیں دیتا، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلا سٹپ ہے سننا۔ پہلا سٹپ کیا؟ سننا۔ میں مولانا سعید الرحمان سے کہتا ہوں یار تو نے مجھے فلاں چیز کیوں نہیں دی، یہ کہے گا مولانا آپ نے مانگی نہیں تو میں دیتا کیسے؟ پہلے مانگو تو صحیح، تم جو ان سے مانگتے ہو یہ تو بتاؤ، حل یسمعونکم، یہ سنتے ہیں؟ سنیں گے تو کچھ دیں گے، جب سنا ہی نہیں تو سمجھ آ رہی؟ جب سنا ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ پہلا سوال، حل یسمعونکم، یہ تو بتاؤ یہ جو تم پکارتے ہو کیا سنتے ہیں؟ دوسرا سوال، پہلا سوال حل یسمعونکم، دوسرا سوال او ینفعونکم، اور تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں؟ تیسرا سوال او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے تین سوال ہیں۔ کو سمجھ آئی جے؟ سوالاں دی سمجھ آئی جے؟ اور سوالاں دی سمجھ آئی جے؟ جیڑے سوالاں دا جواب ہی کوئی نہ ہوئے، تسی جو سوال کرو تے اگلے کول جواب ہی کوئی نہ ہو، تسی تے آکھو گے نا پھر تو جھوٹا ہے نا، کیونکہ سچے کول ہوندی ہے دلیل، تے جدے کول ہوئے دلیل او دے نال ہوندا رب جلیل، تے جھوٹا ہوندا بے دلیل تے بعد چوں ہوندا ذلیل۔ اور ترے سوال میں کیتے نے، حل یسمعونکم او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ سنتے ہیں؟ کوئی نفع دیتے ہیں؟ کوئی نقصان دیتے ہیں؟ جواب ہونا چاہیے تھا ہاں، یا ہونا چاہیے تھا نا، ایسے ہی ہے نا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ بل وجدنا آباءنا، ابراہیم سن دینے کے نہیں، نفع دے دینے کے نہیں، نقصان دے دینے کے نہیں، سانو پتہ کوئی نہیں، بل وجدنا آباءنا، اسی تے پیو دادیاں نو انجے ہی کردیاں ویکھیا ہے تے اسی بھی پہ کرنے۔ ایک دلیل ہے، بولو یار، ایک دلیل ہے کہ پیو دادے کردے نے تے اسی بھی کرنے ہیں۔ تے حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ افرائیتم ما کنتم تعبدون،
جوانی دے سجدے کیوں برباد پہ کر دے ہو؟ اپنی جوانی دیاں عبادتاں کیوں برباد پہ کر دے ہو؟ اپنی جوانی دیاں عبادتاں کیوں ضائع پہ کر دے ہو؟ تسی بھی ابا تو بھی قوم والے ہو، تسی بھی تے اللہ دے سوا جنہاں نو پکار دے ہو، اے بھی تے تواڈے گزرے ہوئے بھی سنو 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 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، میں انہاں دا دشمن تے اے میرے دشمن، کیونکہ میں مواحد اے ہوئے مشرک تے مواحد دی یاری، بولو بولو، مشرک کنو آندے نے؟ جڑا کرے شرک، تے شرک کنو آندے نے؟ اللہ دی ذات صفات عبادات وچ کسے ہور نو حصے دار بنانا، اللہ دی صفت کسے وچ مننا، عبادت وچ کسے نو شریک کرنا۔ میں ابراہیم شریک نہیں کرتا، تم شریک کرتے ہو، میرا تے تہاڈا کوئی تعلق، بولو وہ تہانوں نہیں پیا کہندا، ابراہیم دی گل پیا سنانا۔ انہاں آکھیا کہ میرا تہاڈا کوئی تعلق، بولو پچھلے ہو تسی بھی، کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ الا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ بولو ہاں جڑے اللہ دی کردے نے، میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس، بولو یار، وہ دلیلہ سناما ابراہیم دیاں دتیاں اللہ قرآن کیوں بیان کیتا ہے؟ تاکہ میرے بندے بھی وہ دلیلہ دیں۔ اللہ تو آڈے آستے بیان کیتا، ساڑے آستے کیتا، میرے پاس دلیل ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کی۔ جی کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلی دلیل ہے اللہ خلقنی، بولو او بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ الذی خلقنی، پہلی دلیل، میں اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں کہ مجھے پیدا کس نے کیا؟ جس کو کیا ہے جذبے سے بولو اللہ نے جب رسول اللہ کی بات سنایا کرتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے صحابہ جھوم جایا کرتے تھے اور جذبے کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتے تھے، جذبے کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تسی ٹھیلے پہ گئے ہو یار۔ سبحان اللہ۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ الذی خلقنی، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کو تم نے بنایا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے پیدا کیا۔ عبادت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو کیا ہو؟ مالک ہو، رازق ہو، یہی خوبیاں ہے نا خالق کی۔ اور جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں، سارے بولو، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ سنو، الذی خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا۔ دوسری دلیل فَهُوَ يَهْدِينِ،
مجھے ہدایت دی، میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا تو کس نے سجایا؟ اللہ نے سجایا۔ تیسری دلیل والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میں بھوکا ہو جاؤں مجھے کھلانے والا کون ہے؟ پورے جذبے سے ہاتھ اٹھا کے، مجھے کھلانے والا کون ہے؟ مجھے پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگلی بات بھی سنو، وَإِذَا وَإِذَا مَرِضْتُ، میں پیغمبر، زندہ پیغمبر، جب بیمار پڑ جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے شفائیں کون دیتا ہے؟ مجھے شفائیں کون دیتا ہے؟ تے سانو خورک پہ جائے تے فلانے نلکے تے جا کے نواہو سو، فلانی جگہ تے جا کے مٹی لے کے ملو سو، اونٹ دی ہڈی بنو سو۔ اللہ اللہ، ابراہیم پیغمبر ہے، پیغمبر خدا کا، جد الانبیاء پیغمبر، کیا کہتے ہیں؟ جب مجھے بیماری آ جائے تو میں خود کو ٹھیک کرتا ہوں یا اللہ مجھے شفا دیتا ہے؟ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور سنو، یہاں تک بس نہیں کی، آگے کیا کہتے ہیں؟ والذی یمیتنی، کاش کہ تمہیں مانا آتا ہوتا، تم جھوم جاتے۔ اصلے تسی پکھے بیٹھے ہو نا تے سست ہو گئے ہو، پک غالب آ گئی ہے۔ ایک قرآن ہے روح دی غذا، کھانا جسم کی غذا، قرآن ہے روح کی غذا، اور روح رجا لو اللہ جسم بھی رجائے گا انشاءاللہ۔ روح رجا لو، کیا کہتے ہیں؟ والذی یمیتنی ثم یحیین۔ سبحان اللہ۔ اور کائنات کے لوگوں، اور میری قوم والوں، اور میری قوم والوں، سنو سنو سنو، میری موت کا خالق بھی کون ہے؟ مجھے موت دینے والا بھی کون ہے؟ پھر مجھے قیامت کو زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندوں کو بتا دے میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار سن لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے، کیا یہ ہے؟ شرط یہ ہے کہ پکارنے والا مجھے ایسے نہ پکارے، شرط یہ ہے کہ پکارنے والا جب مجھے پکارے سچے دل سے پکارے، پکارنے والا جب مجھے پکارے اپنے اخلاص کے ساتھ پکارے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مجھے پکارنے والوں سنو، جب مجھے پکار رہے ہو پھر اخلاص کے ساتھ پکارو، سارے
دروازے بند کر کے ایک اللہ کو پکارو، پھر دیکھو میں تمہاری پکار کیسے سنتا ہوں، تمہاری جولیاں کیسے برتا ہوں، تمہارے دکھڑے کیسے دور کرتا ہوں۔ لیکن تم مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہو، دل میں خیال اور بھی چل رہے ہوتے۔ اسی اللہ کو منگیے نا، یا اللہ قرضہ چڑھ گیا 10,000 روپیہ چاہیے تے دل چ اور خیال بھی ہوندا ہے، چلو جو سویر تک اللہ نے نہ دیتا تے بھات پھیل آئے ہیں باہروں، ہوندا ہے کہ نہیں؟ دعا اللہ کو کیا کرتا ہے تے مطمئن تفیل تے وہ ہے کہ نہیں؟ دل چ خیال چلتا ہے کہ نہیں؟ چلو دعا تے منگیے، جے ہو گیا تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر بھات پھیل نو سویرے 8 بجے ملنے ہیں۔ دسو اے اخلاص ہے اور دس دے نہیں؟ اور بندہ کسے کو مدد منگن جائے ماں تحت الاسباب کسے لمبڑ کولوں چودھری کولوں تے انہوں آکے یار تیرے نال کام میں 10,000 روپیہ چاہیے تے تو نہ دیں گا تے میں شفیق کولوں لے لاں گا، وہ پھر کہے گا جا پہلا شفیق کولوں لے جا پہلا ایتھے پھر کی لین آئے ہیں بھائی، جا شفیق کولوں لے جا کے، اور سمجھ دیو پہ کہ نہیں؟ اللہ کے اندر انج نہیں، مینوں پکار تے خالص کوئی دروازہ وچ نہ کھلا ہوئی، سارے بند کر، کیوں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سبحان اللہ، ساری خلقت ساری کائنات مانگت تے فقیر دیون والا کون ہے؟ اللہ، سارے بولو اللہ۔ جذبے نال اللہ دا نام لو کہ شیطان نارووال بھی ٹپ جائے۔ اللہ دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ اے نعرہ کفر دیاں دہلیزاں ہلا دیندا ہے۔ حجاج ابن یوسف دا نام سنیا جی؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ سی، ہے مسلمان سی۔ ایک دیہاڑے بیت اللہ دا طواف کرنا استے آیا تے انہیں ویکھیا ایک بابا غلاف نال چمڑیا تے روندا پیا، فوجیاں نو آکھیا تو لے آؤ ہاں پھڑ کے انہوں ذرا، انہوں پھڑ کے لے آندا نے تے آندے کہ کی پیا کرنا ہے؟ آکھے جی میں نبینا تے رب کولوں اکھاں پیا منگنا۔ او کتنی دیر ہو گئی منگدیاں؟ آکھے 40 سال۔ حجاج ابن یوسف آکھیا 40 سال تے نہیں ہو نبیاں؟ آکھے جی نہیں۔ حجاج ابن یوسف آکھیا مینوں پہچاننا؟ آکھے میں انہا مینوں کی پتہ تسی کون ہو؟ حجاج ابن یوسف آکھیا میرا نام ہے حجاج ابن یوسف، نام تے سنے ایسا سنا تے ڈر گیا، آندہ حضور حکم۔ حجاج ابن یوسف آکھیا میں طواف کرن چلوں تے 7 چکر لا کے آواں، اکھاں لب جان تے ٹھیک نہیں تے تون اوزا گیا واہ ربا 40 سالاں دا چنگا سیلا دیتا یہ اکھاں نہیں دینی ہے ٹھیک ہے تے پچھو مچھندر تون لانا لگا۔ حجاج ابن یوسف 7 چکر لائے نا تے ایک چیکیا اندروں ہی اندروں اے کہ کلا او واپس آیا تے اینو رب اکھاں دے چھڑی۔ سنو سنو سبحان اللہ، اگلی گل تے اللہ نے اینو اکھیاں دے چھڑیاں تے فوجی آکھن لگے حجاج ابن یوسف نو حضرت جی مسئلہ نہیں سمجھ آیا، اور 40 سال شدہ منگدہ رہا تے نہیں سلبیاں، تُساں قتل دی تمکی دیتی ہے تے 7 چکریں چی لب گئیاں نے۔ آندے نے حجاج ابن یوسف اپنی زندگی جی کدی نہیں رویا تے ایتھے رویا تے آکھن لگا خدا دی قسم 40 سال اپنے رب دی توہین کردہ رہا، دلوں سچے دل نال منگیا ہی نہیں سن۔ اے ہون جی کو تون لین دا ڈر پیا سنا تے اندروں منگیا سو تے اللہ اسے وقت دے چلی۔ ساڑھے منگن جو فرق ہے، دعا کدھر ہے کھا کے ٹکر تے ٹیڈے ادھر تے صوفی ادھر ہے، دعا بھی ہے
دعا عبادت ہے بھائی. الدعا مخل عبادت، عبادات کا مغز دعا ہے. لسانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت دعا ہے. دعا نو ایسا تماشا بنا چھڑے. نماز کا لغوی معنی کیا پتا آپ کو؟ دعا. نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. اے جڑی نماز پڑھتے ہو نا یہ ساری دعا ہے. تے مسئلہ پتہ کی ہے؟ مولانا سید الرحمان صاحب کو پوچھیو، بعد جو ہے دوسرے علماء کو پوچھیو. ایک پاسے نماز تیار ہے تے ایک پاسے ٹکر بھی تیار ہے. تے بھوک لگی ہے، شریعت کہندی ہے پہلا روٹی کھا لے تے پھر نماز پڑھی. کیوں؟ اے تو دعا کرن لگا ہے اپنے اللہ کو لوں تے اے دے وچ روٹی دا خیال نہیں آنا چاہیے. سچے دل نال اللہ نو پکار تے صحیح. اجیب دعوت الداع اذا دعان. اور مینوں کوئی پکارے سچے دل نال. شرط کی ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. خالص مینوں کسے اور بوے ال چاہتی پھر نہ پیا ماں. خالص مجھے پکار. کیویں؟ اللہ کہندے نے ویکھ اپنی کھلری دے اتے بجا ڈنگر، مجھ بجی ہوئی ہے ایدا کھاونا وے تے ایدا پیونا وے. کھاندی کیڑی شے تے پیندی کیڑی شے، نہاندی کیڑی جگہ ہوتے، بیندی کیڑی جگہ ہوتے. لیکن او میرا بندہ جس وقت تم بالٹی لے کے اے دے تھنا دے کول جاویں، بسم اللہ پڑھ کے پہلے پانی نال تھنا نو چھٹا لا کے صاف کریں. تے تینوں پتہ کوئی نہیں اے دے اندر کیے. ایک ناڑ خون آلی، ایک فضلے آلی، ایک گوبر آلی، ایک پیشاب آلی، ایک گندے پانی آلی. تے او دے وچوں وچ ایک ناڑ میں ایو جی بنائیے. تو بسم اللہ پڑھ کے کھان دباویں تیرے برتن وچ ڈگن قطرے سچے موتیاں دے لبن خالصا. اتنا خالص تے تو گندے قطرے دی پیداوار تے بڑا غیرت والا بننا ہے. مان دودھ چوکے جے قطرہ وچ ڈگ پوے مجھ دے موتر دا تے تو آنے نا میں تا نہیں پیندا. کیوں نہیں پیندا؟ او مان دودھ وچ قطرہ پیشاب دا ڈگیا ہے. خیر کوئی غیر ایوئی مجھ دا دودھ او دا ہی پیشاب. آکے کوئی نہ میں تے نہیں پیندا. پیندے ہو؟ ایک قطرہ گوبر دا ڈگ جائے تے تو غیرتا والا بن جائے. آکے میں تے نہیں پیندا. مان خالص دودھ وچ قطرہ پلیتی دا تینوں برداشت. اللہ کہندے نے عبادت میری غیرت ہے. عبادت میری بولو عبادت میری غیرت تے تیری غیرت کی شے میں تو ہے ہی غیرتاں والا. عبادت میری غیرت فدعوا اللہ مخلصین. مینوں پکارن لگے تے خالص کر کے پکار. جیویں مان خالص دودھ وچ قطرہ تو برداشت نہیں کردا، عبادت وچ کسے ہور دی شراکت میں بھی برداشت نہیں کردا. اور سمجھ آندی پئی جی؟ میں بھی برداشت نہیں کردا. اللہ کہتا مینوں پکار تے پھر مینوں ہی پکار.
انج دا پکار کہ تیرے اتھرو نکلن تے میں رب نو مزہ آ جائے. سبحان اللہ. وہ جنہ پکاریا نا انج اللہ کہندے نے اے زمین تے پیا ٹرتا ہے تے میں کھڑا کر شبری تے پیا سنانا. اللہ ایک دیاڑے دسترخوان لگا ہوئے رسول اللہ دے صحابہ بہ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے شاگردانوں ویکھے ہن سارے انو فلانا وی اے فلانا. او تھکتے نہیں گئے؟ نہیں. تھک گئے نا تے انج کر دیو دورو میں سمجھ جاؤں گا. ٹھیک او بابا تھک او سمجھو کہ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دسترخوان تے بیٹھے اپنے صحابہ نو پہ ویندے نے تے ایک صحابی کوئی نہیں. رسول اللہ بے چین بلال نظر نہیں پہ آندا. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھی تلاش کر دیاں نے پیاں بلال کوئی نہیں. سارے خوش گپیاں پہ مار دیں. پیر ہوئے تے محمد الرسول اللہ ورگا, استاد ہوئے محمد الرسول اللہ ورگا, مرشد ہوئے تے محمد الرسول اللہ ورگا, اور میاں قائد ہوئے تے محمد الرسول اللہ ورگا. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو انج کر کے ویندے نے یار بلال نہیں نظر پہ آندا. سدھا مسجد چلے گئے تے کونے چ بیٹھا بلال روندا ہے پیا. اللہ دے پیغمبر کول جا کے بیٹھ گئے تے آکھے بلال خیری دکھ ہے کوئی؟ آکھے نہیں یا رسول اللہ. کوئی تکلیف ہے؟ آکھے نہیں یا رسول اللہ. بلال کوئی پچھلیاں مارا یاد آ گئیاں نہیں؟ آکھے نہیں یا رسول اللہ. پھر کیوں پیارو نائیو میرے دل دے ٹکرے بلال؟ آکھے یا رسول اللہ میں رنگ دا کالا, ہونٹ بھی وڈے وڈے, وال بھی کنڈلے آلے, میرے رنگ نو ویکھ کے شکل نو ویکھ کے دنیا اٹھے میں نو رشتہ کوئی نہ دے وے تے تسا میں نو جنت دی خوش خبری سنائیے. اے اللہ دا پیغمبر پتہ نہیں جنت دیاں حوراں بھی میں نو پسند کرن کے کوئی. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں آنکھیں وچوں آنسو آ گئے تے آکھے چپ کرو بلال. ہلے گل پہ ہوندی ہے کہ جا جبریل آ گیا. جبریل آگے یا رسول اللہ بلال نو آنکھوں نہ روئے. جنت دیاں حوراں پہیاں روندیاں نے اللہ بلال سانو پسند کرے گا کہ کوئی نہیں. جڑے سچے اللہ نو پکار دے نے اللہ کدی بھی انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا. دیندا لگن؟ اب بولو چودھری دا خاص بندہ ہوئے تے چودھری بھی آندا کوئی اینو ہاتھ نہ لاوے, لیکن اپنے مطلب واسطے مروا بھی چھڑیا خیر مار چھڑو سوں. لیکن وہ تو پھر رب ہے نا, انہوں پکارن اللہ کدی وہ ہار سکتا ہے. جیڑا اللہ نو چھڑ کے تے در در نو بھی کتیاں ہار کدی اتھے تے کدی اتھے تے کدی اتھے, او دی کوئی عزت ہے؟ منگتے کولوں منگتا منگے یار محمد جڑا آپوں خود سوالی. دیوان اللہ کاؤنے سارے بولو یا آج مسئلہ پکا کے جاؤ کہ دیوان اللہ کاؤنے تے قریب تو سنن اللہ کاؤنے. اللہ کو لو دعا کرن لگیاں ہے کدرے پوڑی دی لوڑ. اجیب دعوت الدائی زادان, مینو جس وقت میرا بندہ پکاردا ہے اللہ پاک فرماندا ہے ہاتھ بعد چو تھلے آندر میں پہلے اعلان کر دینا. سبحان اللہ. رسول اللہ فرماندے رہو میرے صحابہ اللہ پاک مینو دسے ہے
کہ جس ویلے تیری امت دا بندہ 80 سال دا بڑھا ہو جائے تے ساری زندگی گناہ کردا رہے، گناہ تے گناہ، پاپیاں دا پاپی بن جائے تے ہون نہ جوانی کو لے، نہ دولت نہ پیسہ ہے، نہ ٹکا ہے، ہون تے اپنے گھر والے بھی یہ دی گل نہیں سن دے تے اپنے کمکیاں ہتھاں نال تے تھڑ تھڑان دی زبان نال رات دی تاریکی اچ مینوں آکھے اللہ میرے کول جوانی بھی کوئی نہیں، جوانی دا سجدہ بھی کوئی نہیں، جوانی دا رکوع بھی کوئی نہیں، میرے کول پیسہ بھی کوئی نہیں، میرے کول ٹکا بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاکا مینوں سمجھ آ گئی ہے دنیا دھوکا ہے، سارے رشتے دھوکا، ناتے دھوکا تے گناہ کر کے پلے میرے ککھ نہیں رہ گیا، لیکن او میرا اللہ آج تے میرے گھر والے بھی نہیں میری سن دے تے میں رات دی اندھیری جدو نیند بھی میری اٹھ گئی تے سننا لا تو ہے، تیرے تو بغیر کوئی نہیں۔ اللہ میرے کم دیاں ہتھاں نوے جے تو نہ سنے تے میرے پلے ککھ نہیں رہندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہ پاک اے دے ہاتھ زمین اتے واپس بعد چواندے نے پہلے اے دی بخشش دا اعلان کر دے سبحان اللہ۔ لیکن کدوں جدوں خالص پکارے تے کنوں پکارے اللہ رو اجیب دعوت الداعی زادان، دعوت الداعی زادان، اور جدوں مینوں پکارن اللہ پکار دے تے میں دی پکار سننا ویا تے دینا ویا، سمجھنا ویا، پردے دے پچھوں میں جاننا ویا۔ ایک اور واقعہ سنا دے ہاں جی، بخاری شریف، اللہ دے پاک پیغمبر 11 دیہاڑیاں کچھ نہیں کھادا پیتا، کتنے دیہاڑے ہو گئے؟ کچھ نہیں کھادا پیتا رسول اللہ تے گھروں نکلے جدوں باہر آئے تے ویکھیا ابو بکر بھی باہر آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کدھر آیا ہے ابو بکر؟ آخے یا رسول اللہ اخرجن الجوع، بھوک مینوں باہر کٹ دیتا ہے، کئی دیہاڑیاں تو کچھ نہیں کھادا تے خیال سی محبوب کول جاواں شاید کوئی شے لب جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو بکر میں بھی کچھ نہیں کھادا۔ اتنی دیر ایک اور صحابی آگئے حضرت عمر، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او عمر اخرجن الجوع، یا رسول اللہ مینوں بھی بھوک لے آندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او عمر لسان من اللہ، اللہ دی جیبیں تو بولے تا قرآن نازل ہوندا ہے۔ او عمر تینوں بھی بھوک تنگ کیتا ہے، سانوں بھی بھوک تنگ کیتا تے آکھن لگے اچھا 7 بڑے دیہاڑیاں تو میرے پیچھے لگا ہویا، آؤ یا رسول اللہ میرے گھر آؤ، میں خدمت کراں، میں توانوں روٹی کھواواں، گوشت کھواواں، کھجوراں کھواواں، گھٹا نپا دباواں، ایک دیاڑے موقع تے دیو یا رسول اللہ، آؤ یار جا کے 7 سالہ مالاد بھی سمجھ آندی پہ سجے پاسوں انج کلاوے وچ ابو بکر نو لے آئے تے انج کر کے پیار نال لاندے، ادھروں چھڑ دین تے ادھروں عمر نو نال لاندے۔ ابو بکر تے عمر آکھن لگے یا رسول اللہ رب کعبہ دی قسم ساڈیاں بھکھاں تے لے گئی۔
سینہ رسول نال جس وقت سینہ ساڈا ٹچ ہویا ہے ساڈیاں بھکھاں تے لے گئیاں ہون جدر جناب دی مرضی ہے اللہ دے پاک پیغمبر کلاوے مارے ہوئے اپنے یارانوں تے آکھن لگے تریوے یار اکو جائے انجی اٹھاں گے قیامت چل دیا سعد دے گھر دے قریب آئے حضرت سعد کروں نکل دے پیا ایک پیر اندر تے ایک بار نظر پہ گئی رسول اللہ تے چھال ماری اندر تے بوا بند کر لیا پیچھے کھلو گئے اللہ دے پاک پیغمبر دروازے کو لائے تے آکھن لگے السلام علیکم یا سعد دروازے دے پچھوں کھلو کے اندر وعلیکم سلام یا رسول اللہ ہو لیا رسول اللہ پھر رکھیا السلام علیکم یا سعد پھر ہولی جواب دیتا وعلیکم سلام یا رسول اللہ 3 دفعہ سلام کیتی تے رسول اللہ کھلگے چلو یار سعد تے گھر کوئی نہیں ٹکرتا نہیں شکرتا کریے اپنے پروردگار دا چلو یار مسیتی چلیے جا کے اللہ دا شکریہ ادا کریے نکلن لگے تے بوا کھول کے اگوں آ کے گمن گیریاں لین لگ پہ تے آکھن لگے اتیتانا فدینا کا اتیتانا فدینا کا اتیتانا فدینا کا اتیتانا فدینا کا اور میری جان بھی قربان ہے یا رسول اللہ کدھر واپس ٹورن لگے ہو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سعد میں 3 باری سلام کیتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا حضرت سعد کہنے نے یا رسول اللہ اللہ دی قسم میں جواب دیتا ہے رسول اللہ فرماندے جے دیتا ہوندا تے میں سندا آکھے میں سنواندا تے تساں سن دے او پردہ آ گیا دروازے آلا تے میں ہولیاں بولے جدوں پردہ آ جائے تے پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا کون ہے وہ ہاتھ نہیں تواڈے کھلوتے خیر جے اللہ پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا کون ہے زندہ پیغمبر محمد رسول اللہ ہے پردے دے پچھوں حضرت سعد دا سلام نہیں سنیا ویکھیا بھی نہیں کیوں کہ پردیاں دے پچھوں ویکھن تے سنن والا اللہ پیغمبر خدا دا محبوب ضرور ہوندا ہے اللہ دا قاصد ہوندا ہے پیغمبر تو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ جب پردے آ جائیں تو پردوں کے پیچھے سے سننے جاننے والا کون ہے اللہ اللہ فرماتا ہے پردیاں دے پچھوں میرے سوا سندا کوئی نہیں تے میں سنن والا اجیب دعوت الداعی اذا دعا مینوں پکار تے میں سنا تے جدوں میں سننا تو منگے اپنی طاقت دے مطابق تے میں دیواں اپنی شان دے مطابق میں دیواں اپنی شان دے مطابق کیونکہ تو کمزور ہے تے میں شہزور ہاں میں اپنی شانہ دے مطابق دیواں تے جدو دیوان اللہ میں فالی استجیبونی پھر حکم من تے کدا من طریقہ من میرے محبوب دا من حکم میرا تے حکم تے چلنا تے طریقہ میرے پیغمبر دا تے دوجی گل بھی سن والے یؤمنو بی میرے اتے
یقین کر جدوں تیرا یقین ہو گیا پکا تے میں چیک کر لیا او میرا بندہ واری وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پھر میں روزیاں اتھوں دیواں گا جتھوں تیرا وہم گمان بھی سبحان اللہ لیکن کدوں جدوں تو پکاریں گا مینوں خالص کر کے اللہ تعالیٰ اے جڑا سبق آج اساں قرآن کو لو سکھیا ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سکھیا ہے اللہ سانو اس تے عمل دی دے توفیق واقع قرآن تے بڑے نے حوالے بڑے نے لیکن میں نو انج لگا کہ تسی تھک گئے لہذا جو پڑھیا جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان سارے ساتھی جی کھانا کھا کے جائے ہو تے اتھے ہی جزاک اللہ بیٹھنا ہے تسی تے اتھے ہی انشاءاللہ کھانا آئے گا سارے ساتھیوں دے گے علماء کرام سٹیج دی کھانا دیتا جائے گا تے سارے ساتھیوں اتھے ہی انشاءاللہ تھلے کھانا دیتا جائے گا سارے ساتھی ضرور جڑا ہے کھانا کھا کے پھر تشریف لے جائیں جزاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا